اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کرنی ہے وہ اپنی ایک آبزرویشن ہے، جو کہ بیسکلی سورہ فصلت کی جو آیت ہے نا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم انہیں عنقریب اپنی آیتیں دکھائیں گے ہورائزن پر اور آفاق پر اور ان کی اپنی جانوں میں۔ تو ایک ہم لوگ ہمارے پاس پہلے سے انفارمیشن تو ہے، لیکن میں نے میرے ذہن نے ان کے درمیان ایک کنیکشن بنایا کہ ہماری جانوں میں اور افق پر کون سی ایسی نشانیاں ہیں۔ تو میں نے ایک ایسی نشانی سوچی اور ان کے درمیان ایک کنیکشن میرے ذہن نے بنایا۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ ہے سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے بارے میں، اور ہماری جانوں میں بھی ایک نشانی، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ جب سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو وہ یعنی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ طلوع ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں رات دن میں بدل جاتا، اور جب غروب ہوتا ہے ایک دم سے نہیں جو دن ہے وہ رات میں بدل جاتی اور رات دن میں۔ یہ آہستہ 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 زمین آہستہ 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 گھومتی ہے، آہستہ آہستہ سورج طلوع غروب ہوتا ہے، اور یہ جو رات کا دن میں بدلنا، دن کا رات میں بدلنا، یہ یعنی اٹس اے گریجول پروسیس، یہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور اسی وجہ سے ہم لوگ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ پہلے صبح ہوتی ہے، پھر دوپہر، پھر شام، پھر رات، پھر آدھی رات، اس طریقے سے۔ تو یہ ظاہری بات ہے، اس بات پر دلالت ہے کہ یہ کرتی ہے کہ یہ جو ہے یہ سارا پروسیس اٹس اے گریجول پروسیس، ایک دم سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک سوئچ آن کرتے تو دن ہو جاتا ہے، سوئچ آف کرتے رات ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ تو ہو گیا، یہ ہم نے یعنی یہ ہماری جو اسپیس آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہمیں ویسی، یہ تو انسانیت کو ہمیشہ سے پتہ تھا، یہ ہماری ایک انفارمیشن، اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں۔ اب آتے ہیں ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہمارے اپنی جانوں کے بارے میں۔ ہماری جان کے بارے میں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، وہ دیکھیے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں، جب آپ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کبھی اندھیرے والے کمرے سے اٹھ کے ایک دم سے کہیں روشنی میں جاتے ہیں تو آپ ایک دم سے جو ہے نا آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ ایک دم سے اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی۔ لیکن اگر آپ 5-10 منٹ تھوڑا دیر بیٹھے رہیں اس روشنی میں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو وہ جو شروع میں ایک دم سے آپ کی آنکھوں پر وہ جو ایک اسٹرین پڑتا ہے، وہ ایک دم سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہتا ہے اور آپ یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں اس روشنی کے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس روشنی سے اٹھ کے کسی اندھیرے کافی دیر روشنی میں بیٹھے رہیں، پھر کسی ایسے کمرے میں جائیں جہاں، یا کسی بھی ایسی جگہ جائیں جہاں روشنی نہ ہو، بالکل گپ اندھیرا ہو، تو آپ کی آنکھیں پہلے تو آپ ایک دم سے جو ہے نا، آف کورس آپ کو کچھ ظاہری بات ہے کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اس اندھیری جگہ پہ تھوڑی دیر رہیں تو آہستہ 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 چیزیں جو ہے نا تھوڑی واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ واضح اس طرح نہیں جس طرح روشنی میں ہوتی ہیں، لیکن جتنی اس اندھیرے میں آپ کی آنکھیں واضح کر سکتی ہیں وہ شروع کے مقابلے میں کافی واضح ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پیوپلز ہیں وہ ڈائلیٹ کرتی ہیں، پھر کنٹریکٹ کرتی ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ روشنی میں جائیں تو وہ آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی ہیں تاکہ کم سے کم لائٹ اندر جائے، نقصان نہ ہو آنکھ کو، اور جب اندھیرے میں جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کھلتی ہیں وہ تاکہ زیادہ سے زیادہ روشنی اندر جائے، زیادہ سے زیادہ ہم دیکھ سکیں۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ کھلتی ہے، ایک دم سے نہیں ہم لوگ دیکھ سکتے، ایک دم سے نہیں ہم لوگ روشنی میں جا کے ہماری آنکھیں آرام سے ایڈجسٹ کرتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ اس طرح اندھیرے میں ایک دم سے نہیں ہم لوگ دیکھ سکتے، وہ جو تھوڑا تھوڑا نظر بھی آنا شروع ہوتا ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ میرے ذہن میں بات آئی کہ ہماری جانوں میں جس طریقے سے جو نظام اللہ نے، یعنی کہ گریجول پروسیس، یہ جو قدرتی نظام رکھا ہوا ہے ہماری آنکھوں کا کہ روشنی اور اندھیرے میں گریجولی ایڈجسٹ کرنا، اسی طریقے سے ویسا ہی نظام، گریجول نظام اللہ نے
ہمارے افق پہ رکھا ہے. یعنی سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اٹس گریجول پروسیس، ایک دم سے نہیں سورج طلوع ہوتا. تو لہٰذا یہ ایک اس میں سے ایک نقطہ تو یہ ہے، ایک نقطہ تو اس سے یہ ہم استدلال کر سکتے ہیں، اس سے یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ نمبر ایک، جس شخص نے وہ نظام بنایا کائنات کا، زمین و آسمان کا، اسی شخص نے ہماری آنکھوں کا، اسی ہستی نے ہماری آنکھوں کا نظام بنایا. وہی نظام رکھا جو آنکھوں میں رکھا، وہی نظام اس ہستی نے آسمان اور کائنات میں رکھا ہمارے لیے. تو یہ آیت ہے، یعنی ہماری یہ آیت ہم نے اپنے اس میں افق پہ بھی وہی جو آیت ہم نے دیکھی افق پہ، جو اللہ کا نظام دیکھا، وہی نظام ہم نے اپنے اندر دیکھا. اور ایک تو ہم نے یہ استدلال کیا کہ وہی ہستی ہے جس نے زمین و آسمان کا نظام بنایا، اسی ہستی نے ہمیں بنایا. جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے کا نظام بنایا، اسی نے ہماری آنکھوں کا نظام بنایا. تو اس سے ایک تو یہ کہ یعنی اللہ کی جو ہے نا، اللہ کے وجود کی جو ہے نا، اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے. ان نظام کی جو کمپیریزن ہے نظام کا، اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے. دوسری بات، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس ہستی نے اس کائنات کا نظام بنایا، اس نے ہمارا خیال رکھا، اس نے ہماری خاطر یہ نظام بنایا کائنات کا. یعنی جس طریقے سے ہماری آنکھیں آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرتی ہیں، اسی طریقے سے اس نے کائنات کا نظام رکھا تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دم سے چل رہے ہوں، مثال کے طور پر دن کے وقت، اور رات کا وقت ہونا ہو، ایک دم سے رات ہو جائے، ہم تو بالکل ایک دم سے یعنی اندھیرے میں چل جائیں گے. جتنے لوگ باہر ہوتے ہیں وہ تو ایک دم سے وہ اندھے ہو جائیں گے اس وقت، کیونکہ ایک دم سے اندھیرا ہوگا تو آنکھیں تو ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گی. تو اس ہستی نے ایسا نظام رکھا کہ جو نظام آپ کے اندر رکھا، اسی کے مطابق اس نے کائنات کا نظام رکھا کہ ایک دم سے دن سے رات، رات سے دن نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ہستی نے، آپ اس کو دوسری طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ جس ہستی نے کائنات کا نظام بنایا، اسی نے آپ کے اندر وہ نظام رکھا جو کائنات کے مطابق ہے، تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ آپ کائنات کے اندر آسانی سے رہ سکیں، آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. تو نمبر ایک، اس ہستی نے یہ نظام بنایا، یہ دونوں نظام ہمیں بھی اس ہستی نے بنایا، اس کائنات کے نظام کو بھی اس ہستی نے بنایا. نمبر دو، اس ہستی نے ہمیں یا کائنات کو صرف بنایا نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے مطابق بنایا تاکہ ہمارا اس کے اندر ہم آرام سے رہ سکیں، ہمارے لیے اس کے اندر ایک کمفرٹ رکھی تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم اس میں ہمیں کوئی تکلیف آئے. تو اس سے ہم لوگ یعنی ایک جو آیت ہے قرآن کی، سورہ فصلت کی، سنوریہم آیاتنا، ہم انہیں عنقریب اپنی آیت دکھائیں گے، فی الآفاقی، افق پر بھی، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، حتیٰ یتبین، یعنی یہاں تک ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو یہ بہت ہی خوبصورت سی میرے مطلب ایک آبزرویشن آئی تھی، کنیکشن میں نے بنایا تھا جب اس کے اوپر سوچتے ہوئے کہ یہ نظام اور وہ نظام کیسے ایک ساتھ چلتے ہیں. اس سے نہ صرف اللہ کی، یعنی اللہ کے وجود کی اس میں ایک دلیل ہے، اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو ہے ہمارے لیے بنایا. اور اس سے ایک تیسرا نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جو کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات ہے، ساری زمین ہے، زمین کے اندر سارا زمین کا نظام ہے، جانور، پرندے، درندے، نباتات، ہر چیز اس پوری کائنات میں اللہ نے انسان کے لیے بنائی، انسان کے لیے مسخر کی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو میرے خیال یہ قرآن میں بھی کئی دفعہ کہا ہے، وسخر الشمس والقمر وسخرنا لكم ما في الارض جميعا. اس طرح کی میرے خیال قرآن میں بھی کافی آیتیں ہیں کہ جو تمام چیزیں زمین و آسمان میں وہ انسان کے لیے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس طریقے سے ہم سب کو یہ، بلکہ اس میں یہ بھی پیغام ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں، خواہ وہ زمین و آسمان میں ہو، اللہ کی تخلیق میں ہو، یا اللہ کے کلام میں ہو، اللہ کی تخلیق ہے، یعنی اللہ کا جو فعل ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا کتاب اللہ قرآن ہے، ان دونوں آیتوں پہ ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ اس سے ایک تو انسان کی جو ہے نا
ذہن کھلتا ہے، اس کو مزید سوچنے کے اللہ تعالیٰ اس کے انشاءاللہ توفیق دیتا ہے. اور اس کے علاوہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی وجود، اس کے نظام میں، اس کے کلام میں بھی، اس کے کام میں بھی، جو اس نے یعنی جو کائنات بنائی، اس کے اندر انسان کا جو یقین ہے، اس کا وہ راسخ ہوتا رہتا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ یقین ہوتا رہتا ہے کہ یہ ایک خالق ہے جس نے تمام یہ ساری کائنات بنائی، ہمیں بنایا. اور ایسا ویسا کوئی خالق نہیں، وہ ایسا خالق جس نے ہمارا خیال رکھا، ہمارے لیے بنائی، ہمارے لیے اس کے اندر کمفرٹ اور ایز رکھی. تو بس یہ میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے کلام اور اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.